وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات، آج ہم انشاءاللہ اسم التفضیل پڑھیں گے۔ اسم التفضیل معنی خود اس کا جو بتاتا ہے، فضیلت والا نام، فضیلت کا نام، فضیلت دینے کا نام۔ اس سے پہلے ہم نے اسم المبالغہ پڑھا ہے، اس میں بھی فضیلت ہوتی ہے ایک اور لحاظ سے کہ کسی بھی کام کی، کسی بھی صفت کی زیادتی پائی جائے، کثرت پائی جائے، تو اس کے لیے جو وزن استعمال ہوتے ہیں وہ اسم المبالغہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اسم التفضیل کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کسی پر فضیلت دی جاتی ہے، کسی پر فضیلت دی جاتی ہے، جس کو ہم کمپیریٹیو ڈگری کہتے ہیں، انگلش میں کمپیریزن ہوتا ہے۔ اس میں فضیلت کی نوعیتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کہنا ہو احمد محمود سے زیادہ اچھا ہے، احمد محمود سے زیادہ اچھا ہے، تو اب اردو زبان میں بھی پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کمپیریزن آ رہا ہے۔ احمد کا کمپیریزن محمود کے ساتھ آ رہا ہے۔ ایک جملہ ہے احمد اچھا ہے، اس میں کمپیریزن نہیں ہے، ایک صفت بیان ہوئی۔ ایک جملہ ہے احمد بہت اچھا ہے، اس میں بھی کمپیریزن نہیں ہے، اس میں مبالغہ ہے۔ ایک اور جملہ ہے احمد ہی اچھا ہے، اس میں آپ نے احمد جو اچھا ہونے کو صرف مخصوص کر دیا احمد سے، لیکن کمپیریزن یہاں پہ بھی نہیں۔ کمپیریزن اردو زبان میں کیا ہوتا ہے؟ فلاں سے اچھا، یا ایک اور کمپیریزن ہوتا ہے سب سے اچھا۔ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا، بہتر، بہترین۔ انگلش میں کہیں گے گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ بیٹر استعمال کہاں ہوتا ہے؟ جہاں کمپیریزن کرنا ہو۔ بیسٹ استعمال کہاں ہوتا ہے؟ جہاں کمپیریزن کرنا ہو۔ تو عربی زبان میں کمپیریزن کے لیے کچھ وزن دیے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کے اصول پڑھیں، ہمیں سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ وہ اوزان کیا ہیں جو کمپیریزن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ اسم کی اوزان کیا ہیں۔ اسم التفضیل سے مراد ہے تفضیل اور ساتھ اسم، لہٰذا ہم اسم ہی کو پڑھ رہے ہیں اسماء مشتقہ میں۔ اسم التفضیل، کمپیریٹیو، کمپیریٹیو ڈگری بھی آتی ہے، اور کیا آتا ہے؟ سپرلیٹو۔ کمپیریٹیو اور سپرلیٹو۔ چونکہ اسم کی بات ہو رہی ہے تو ہم رفع اور نصب اور جر سے ہٹ نہیں سکتے۔ کوئی بھی اسم، ہم نے پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی اسم ہو اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں، رفع، نصب اور جر۔ پہلا صیغہ آتا ہے جناب واحد مذکر کے لیے افعلوا۔ یہ افعلوا آپ نے صفت و الوان و عیوب میں بھی پڑھا ہے۔ افعلوا تو افعلوا کہ کوئی مادہ افعلوا پہ آ رہا ہے اور رنگ کے معنی دے رہا ہے تو وہ اس کیٹیگری میں چلا جائے گا، وہ تفضیل کے معنی میں نہیں ہوگا۔ کوئی الوان و عیوب کے معنی، یعنی کہ عیبوں کے یا خوبیوں کی بات کر رہا ہے
تو وہ بھی وہاں چلا جائے گا. بڑی آنکھ، زیادہ بڑی آنکھ والا وغیرہ ہم نے جو پڑھا تھا تو وہ اس کیٹیگری میں چلا جائے گا. لیکن اس کے علاوہ اچھا ہونا، برا ہونا، سخت ہونا، نرم ہونا، کمزور ہونا، قوی ہونا، اور بہت ساری چیزیں جس میں عیب اور جسمانی عیب یا خوبی یا رنگ نہ ہو، اس کے علاوہ افعالوں کا وزن آ رہا ہو، تو وہ ہم سمجھیں گے کہ وہ اسم جو ہے وہ اسم التفضیل کی کیٹیگری میں آئے گا. افعل، افعل اور افعل، پتہ چل گیا کیا ہے یہ؟ غیر منصرف. تثنیہ اس کا ہوگا افعلانی، جمع اس کی ہوگی افعلون. ایک اس کی جمع افعلون سالم استعمال ہوتی ہے اور ایک اس کی مکسر استعمال ہوتی ہے. یہ دونوں جمع ہیں. زیادہ تر استعمال جو میرے علم کے مطابق وہ مکسر استعمال ہوتی ہے. احسن زیادہ اچھا، زیادہ خوبصورت. اکبر زیادہ بڑا. اصغر زیادہ چھوٹا. اعلم زیادہ علم والا. ٹھیک ہے. جو خطبہ ہے جمعے کا وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جس میں کہ کچھ صحابہ کی فضیلت کا ذکر ہے. ارحمو، ارحمو آ گیا. اشدہم، اشد زیادہ سخت. اکثرہم حیاء وَأَقْضَى علی. وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل. وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ. اقرؤ زیادہ پڑھنے والا. اعلم زیادہ جاننے والا. ارحم امتی بامتی، ارحم جو ہے زیادہ رحم کرنے والا. تو یہ ہمارے سامنے آ گیا مذکر کے لیے جو اسم التفضیل استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھتے ہیں مؤنث کی کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم ان کے قواعد کو پڑھیں گے. یہ ہے مذکر کے. فعلا، کبرا، صغرا. اعظم سے کیا بنے گا؟ ابشر سے، اصغر سے، اکبر سے. فعلا، فعلا، فعلا. فعلیانی، فعلیینی، فعلیینی.
جمع سالم بھی بنتی ہے ان کی، اور اس کی ایک جمع مکسر بھی ہوتی ہے، فعل، فعلا، 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 فعلیانی، فعلیین، 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 فعلیات، 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 فعل، فعلا، فعل۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ افعال التفضیل جو ہے وہ ابواب ثلاثی مجرد ہی سے بنتے ہیں۔ ایک بات، ابواب ثلاثی مجرد ہی سے بنتے ہیں۔ اگر مزید فی کی کوئی خصوصیت کو کمپیریزن میں بیان کرنا ہو تو اس کے لیے اکثرو وغیرہ لگایا جاتا ہے، اکثرو، اعظمو، اشدو وغیرہ لگا کے پھر اس چیز کا بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ زید محمود سے بہتر ہے تعلیم کے لحاظ سے، سکھانے کے لحاظ سے۔ اب تعلیم، سکھانا یہ باب تفعیل سے آتا ہے، تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ زید اطیب یا احسن من فلان تعلیما، یعنی کہ اس میں جب اگر مزید فی کے اندر سے کوئی مفہوم لینا ہو اور اس کو کمپیریٹیو ڈگری میں، کمپیریزن میں استعمال کرنا ہو تو احسن، اکثر، اشد وغیرہ لگا کر اور اس صفت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسے تمییز کہتے ہیں، تمییز، ممیز کرنا، تمییز۔ تمییز، تمییز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ بعض چیزوں میں ہم جب کسی بندے کی بہتری یا اچھائی یا برائی بیان کرتے ہیں کسی خاص لحاظ سے، اور اس کے لیے مزید فی کا فعل، مزید فی کا معنی استعمال کرنا ہوتا ہے، تو پھر مزید فی کے اس معنی کو تمییز کی شکل میں لے کے آتے ہیں، اس کے مصدر کے لحاظ سے لے کے آتے ہیں۔ اب ہم قرآن مجید جب پڑھیں گے تو ہمارے سامنے آ جائے گی چیزیں، مثال فی الحال آپ سمجھ لیں کہ یہ مجرد کی حد تک ہے، مزید فی میں ہمیں تمییز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ کیسے ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات اور اس حوالے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ تو وزن ہو گئے جو ہم نے پڑھ لیے، اور یہ وزن کس کے ہیں؟ فضیلت دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک طریقہ اور بھی ہے جو کہ کچھ جگہ استعمال ہوتا ہے، اور وہاں پر ایک دو افعال ایسے ہیں، ایک دو اسم ایسے ہیں جو مثال کے طور پر خیرن، خیرن بہتر، اسی طرح خیرن خیر کو بھی کہتے ہیں اور بہتر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بہتر اور خیر۔ اسی طرح شر، برا تر ہے، اور شر تو برائی کے معنی میں ویسے ہے ہی بھی، لیکن یہ بھی استعمال ہوتا ہے زید یا فلان خیر من فلان، فلاں فلاں سے بہتر ہے۔ یہ دو اسم بھی کمپیریزن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہو کہ افعالو کا ایک وزن ہے، فعلا کا ایک وزن ہے، اور یہ دو اسم بھی استعمال ہوتے ہیں خیر اور شر یعنی کمپیریزن کے لیے، اور جو قواعد جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے سامنے یہ چیز کلیئر ہو جائے گی۔ اس وقت ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے یہ وزن یاد کرنے، یہ وزن ہمارے افعال التفضیل کے وزن جو ہیں یہ افعال و الوان و عیوب سے مکس نہ ہو، قریب قریب ہیں، واحد تو ایک جیسا ہی ہے، واحد مذکر تو ایک جیسا ہی ہے، تو ہمیں یہ ذہن میں فرق ہو۔
اس کا یہاں مؤنث فعلا ہے، وہاں مؤنث کیا تھا؟ فعلاء. یہاں مذکر سالم بھی ہے جمع اور مؤنث سالم جمع بھی ہے، وہاں سب کا ایک ہی جمع تھا، فعل. ٹھیک ہے، تو ہمارے سامنے یہ کمپیریزن رہے. حسنہ جو ہے باب کرما اور باب نصرہ سے آتا ہے خوبصورت ہونا. حسنہ، اس سے اسم التفضیل کی گردان لکھیں. اچھا جی، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. حسنہ سے بنے گا مذکر اسم التفضیل احسن، 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 احسنانی، احسنینی، احسنینی. جمع سالم اگر بنائیں گے تو بننا چاہیے احسنون، احسنین، احسنین. اور جمع مکسر احاسن، احاسن، احاسن. مؤنث اسم التفضیل حسنى، 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 حسنیان، حسنیین، حسنیین. جمع سالم حسنیات، حسنیات، حسنیات. جمع مکسر حسن، حسنا، حسن. ہا، سین اور نون ہم کر چکے ہیں آلریڈی. سین، فا اور لام سفلا، باب سمع سے بھی آ رہا ہے، نصرہ سے بھی، کرما سے بھی. پست ہونا، حقیر ہونا. اسفل، اسفلا، اسفلا. اسفلانی، اسفلینی، اسفلینی. اسفلون، اسفلینا، اسفلینا. اسافل، اسافلا، اسافلا. سفلا، سفلا، سفلا. سفلیانی، سفلیینی، سفلیینی. سفلیاتن، سفلیاتن، سفلیاتن. سفلن، سفلن، سفلن. دوسرا ہے جی کاف، با اور را، باب کا روما. اکبر، اکبرا، اکبرا. اکبرانی، اکبرینی، اکبرینی. اکبرون، اکبرین، اکبرین. اکابر، اکابرا، اکابرا. کبرا، کبرا، کبرا. کبریانی، کبریینی، کبریینی. کبریاتن، کبریاتن، کبریاتن. کبرن، کبرن، کبرن. اچھا، اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے، اگر اس کے ساتھ ال لگ گیا تو گردان کیا ہوگی؟ اکبرو کاف با را سے ہی کرتے ہیں. الاکبرو، الاکبرا، الاکبری. غیر منصرف اسم پر جب لام تعریف لگتا ہے تو حالت جر میں اس پر زیر آتی ہے. لام تعریف لگائیں گے تو ہو جائے گا الاکبرو، الاکبرا، الاکبری. الاکبرانی، الاکبرینی، الاکبرینی. الاکبرون، الاکبرین، الاکبرین. الاکابر، الاکابرا، الاکابری. الکبرا، الکبرا، الکبرا. الکبریانی، الکبریینی، الکبریینی. الکبریاتو، الکبریاتی، الکبریاتی. الکبر، الکبرا، الکبری. اب اکبرو کی جمع اکبرونا کی بجائے اکابرو استعمال ہوتی ہے. اصغرونا کی اصاغرو، لیکن وہ بھی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ہمیں دونوں پتہ ہے. ہمیں اس وقت جو مشق کر رہے ہیں وہ ہم
اس لیے کہتا ہے کہ دونوں کا وزن ہمیں پتہ ہو اور کلیئر ہو کہ یہ دونوں آ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر مکسر ہی استعمال ہوئی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، مکسر ہی زیادہ استعمال ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔